وقضى ربک، اور تیرے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں وہ تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، پس تم ان دونوں کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، وقل لہما، اور کہو ان دونوں سے، قولا کریما، نرمی کی بات۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تو عطا کرتے ہیں، لیکن جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے اتنی ہی ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ جتنی بھی وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دنیا اسے عطا نہیں کرتے، بلکہ جتنی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہی دنیا اس کو مل کر رہے گی۔ اور جو شخص دنیا کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ آخرت چاہتا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے وہ مؤمن، وہ مومن ہے، اس کے عقائد بھی درست ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کُلًا نُمِدُّ، ان میں سے سب کی ہم امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو آخرت کے پیچھے چلتا ہے، آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی ہم امداد کرتے ہیں، اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن پھر آگے یہ بات بتا دی کہ دیکھو آخرت جو ہے یہ دنیا کی بنسبت درجات میں بہت زیادہ بڑی ہے، اور فضیلت میں آخرت کو جو ہے وہ ترجیح ہے، دنیا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وقضى ربک، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، باقی کسی کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، ابن آدم مجھے جو ہے وہ گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو گالی دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم، ابن آدم جو ہے وہ مجھے جھٹلاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کو جھٹلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ اب یہ گالی کیسے دیتا ہے؟ یدعونی ولدن، یہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ تو گویا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے عرف میں بچہ کسی اور کا ہو اور کہہ دیا جائے کہ یہ تیرا بچہ ہے،
تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس آدمی کو کتنا برا لگے گا، اور وہ اس کو گالی سمجھے گا کہ بچہ تو میرا نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ تیرا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گالی دینا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم، ابن آدم جو ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ اس کو جھٹلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جھٹلاتا کیسا ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ کہتا ہے قیامت شیامت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانا ہے۔ تو فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ والد کے سامنے، والدہ کے سامنے انسان ایسے گفتگو کرے جیسے سخت مزاج کے آقا کے سامنے غلام جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اما یبلغن، اگر پہنچ جائیں وہ عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم والدین کے سامنے، ان دونوں کے سامنے اف تک نہ کہو۔ عام طور پر جوانی میں تو محتاج کم ہی کوئی ہوتا ہے، بڑھاپے میں جو ہے وہ والدین محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو جب والدین محتاج ہو جائیں تو اس وقت ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہ اس وجہ سے فرمایا کہ عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو عام طور پر لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا عندک الکبر احدہما، تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، کیوں دونوں کی عمر برابر ہی ہو، فلا تقل لہما اف، بس ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ ہی ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما اور ان دونوں سے نرم بات کرو، شفقت کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا اور جھکائے رکھو ان دونوں کے لیے، جناح الذل نرمی کے بازو کو، من الرحمتی شفقت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حکم دیا ہے کہ نرمی کے بازو کو آپ نے جھکائے رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا کہے اور وہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بازو کو حرکت دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے اپنے والد کی بات ماننے کا۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو کو، من الرحمت شفقت کی وجہ سے، وقر اور کہہ دینا ربی ہے ہمارے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا
جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی صغیرہ جس وقت میں چھوٹا تھا۔ ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم جو بات تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہوگے، فإنہ پس بے شک وہ کانا ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کو غفورا بخشنے والا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى اور تم عطا کرو قریبی رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو بھی۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے تو ہوں لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وابن السبیل اور مسافروں کو بھی۔ ولا تبذر تبذیرا ولا تبذر اور بیجا نہ اڑاؤ، تبذیرا بیجا اڑانا۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ سمجھ لیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، تم بیجا نہ اڑاؤ، فضول خرچیاں نہ کرو، فضول خرچیاں کرنا۔ دیکھو ایک ہے اسراف۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں جہاں پر خرچ کرنا تو جائز ہو لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اسراف۔ مثلا شب برات آئے، شب قدر آئے تو اب لوگ جو ہیں ان دنوں میں چراغاں کرتے ہیں، تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ اسراف کے اندر آئیں گی۔ مثلا مسجد کی لائٹیں ہیں، مدرسے کی لائٹیں ہیں، یا گھر کی لائٹیں ہیں جہاں پر 3 استعمال ہو سکتی ہیں تو ایک آدمی 10 استعمال کرتا ہے، تو اب 3 سے جو زائد ہیں یہ جو استعمال کر رہا ہے یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہی جائز نہ ہو وہاں پر پیسے کو خرچ کر دیا جائے۔ جیسے شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پر یہ شادی جو ہے اگر 50,000 میں ہو سکتی ہے تو لوگ جو ہیں اس پہ 10-10 20-20 لاکھ روپے جو خرچ کرتے ہیں یہ تبذیر کے اندر آتا ہے۔ کیوں؟ اس پہ پیسہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ماحول ہے کہ شادی اور منگنی کی جو رسمیں ہوتی ہیں ان پہ لاکھوں روپے جو ہے وہ اڑائے جاتے ہیں۔ اگر یہی بات کہی جائے کہ کسی مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، کسی فقیر اور مسکین کو دے دو تو ہم لوگ بالکل اسے نہیں دیتے، بلکہ دکھلاوے کے طور پر ہم ان رسموں پہ جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم مراسی لاتے ہیں اور
خرافات ہم شادی کے موقع پر کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ تبذیر کے اندر آئیں گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کے بھائی کیسے ہیں؟ شیطان جو ہے یہ جن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور تمام جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب آگ سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر اور شر دونوں پہلوؤں کو رکھا ہے، لیکن اس شیطان نے شر کے پہلو کو استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی تھی، اور اس طاقت کو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مال کی دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، تو یہ انسان مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے یہ ان شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کا ناشکرا، اپنے رب کا انکار کرنے والا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، ترجوہا، جس کی آپ امید رکھتے ہیں، فَقُلْ لَهُمْ، پس آپ کہہ دیں ان سے، قَوْلًا مَيْسُورًا، بات نرم۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ آپ کے پاس کچھ مدد لینے کے لیے، مالی مدد لینے کے لیے آتا ہے، اور آپ کے پاس وقتی طور پہ آپ کے اپنے حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے، تو جس وقت وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اور یہ بات کہہ دیں کہ مجھے فلاں جگہ سے پیسے ملنے تھے لیکن نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے میرے پاس ابھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، اچھے طریقے کے ساتھ بات کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور آپ اپنے ہاتھ کو نہ باندھیں اِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ کو بالکل کشادہ کر دیں، کھول دیں، کلی طور پہ کھولنا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ بالکل ہی بخیل نہ بن جائیں۔ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، اور آپ گھر میں جو خرچ کرتے ہیں وہ 10,000 کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے، حالانکہ گھر کی ضروریات اس سے زائد ہیں۔ آپ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے اور پلاتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ مت باندھو،
بالکل بخیل مت بن جاؤ، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی پورے طریقے سے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے رکھتے ہو، یہ بھی نہ کرو۔ کیا مطلب جو پیسہ آیا اور اڑا دیا، ایسا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کبھی انسان پہ کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، جب مشکل آ سکتی ہے تو اسے کم از کم اپنے پاس کچھ نہ کچھ پیسے رکھنے چاہیے۔ فتقعد، پس آپ بیٹھ جائیں گے، ملومن، ملامت کیے ہوئے، محسورا، اور تھکے ہارے ہوئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، جتنا مال ہے آپ کے پاس آیا آپ نے فوراً خرچ کر دیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو لوگ ملامت کریں گے، دیکھو یہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، اور اس ملامت کرنے کا سبب آپ خود بنے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق کو کشادہ کر کے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں شادی کے موقع پر جو نیندرا وغیرہ دیا جاتا ہے، مثلاً شادی ہے، کوئی عورت جاتی ہے، وہ شادی کے گھر میں 1000 روپے دیتی ہے، اور نیت یہ کرتی ہے کہ میں 1000 روپیہ دوں گی تو یہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو 1500 مجھے واپس کرے گی۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، یہ بالکل حرام ہے اور یہ سود ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی اپنے طور پہ ہدیہ دے دیتا ہے اور نیت اس کی نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس کی نیت کی جاتی ہے کہ میں نے 1000 روپے دیا ہے تو یہ مجھے 2000 واپس کرے گی، تو یہ نیندرا وغیرہ یہ بالکل حرام ہے، اس سے پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ رزق کشادہ کر کے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تو کم کرتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان، بے شک وہ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کی خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرہ، اور دیکھنے والا۔